صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. صاحب کہنے لگے مجھ سے کہ صاحب یہ کیا نئی بات چل پڑی ہے. نئی بات اسے کہتے ہیں آپ میرے پاس آئے کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ پھر دوبارہ اس سال کے بعد میرے پاس دوبارہ مسئلہ معلوم کرا آپ نے، وہی میں نے اس کو چینج کر دیا. اب آپ کہیں گے پہلے تو آپ نے یہ بتایا تھا، اب تو آپ نئی بات بتا رہے ہیں. ایک بات آپ نے ہم سے معلوم ہی نہیں کی، وہ نئی کہاں سے ہو. ایک آدمی تو وہ ہے دن رات قرآن حدیث پڑھتا ہے، دن رات حدیثیں پڑھتا رہتا ہے. اب ہم نے تو سنی نہیں کبھی یہ والی بات. ایک آدمی کا تعلق نہیں حدیث سے، 1 منٹ اثر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے، اس میں نہیں بیٹھا جاتا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی سنی. میں تو سنتا ہی نہیں بھائی، تو سنتا ہی نہیں تو تیرے کان میں آواز کہاں سے آئے گی؟ تو اثر کی تعلیم تک میں نہیں بیٹھ رہا. جمعے نماز پڑھنا آ گیا، تھوڑا سا بیان سن کے سمجھ لیا ہم نے مفتی بن گئے. ہم کیا ہو گئے؟ ہم نے بیان سن لیا مفتی صاحب کا. ہم ایک آدمی قرآن حدیث پڑھتا رہتا ہے، اس کے سامنے تو یہ بات نہیں گزری، وہ انسان کہے گا کہ ہمارے سامنے تو یہ بات نہیں گزری. ایک آدمی کا تعلق ہی کوئی نہیں، نماز تک کے لالے پڑے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے تو کوئی سنی نہیں والی بات. صاحب بھائی تم نے نہیں سنی، تم جانو اللہ جانا، ہم کیا کریں؟ ہماری غلطی بتاؤ کیا ہے. قبر کے پاس اتنی دیر ایک مستحب ہے، فرض ہے، واجب نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ ضروری ٹھہرو، ضروری تم کو فرض ہے یا میں نہیں. جو قبر یعنی مردے کے جو اہل و عیال ہیں، جو اس کے قریبی رشتے دار ہیں، ان کے لیے مستحب ہے، اچھا عمل ہے کہ اس کے پاس ٹھہر جائے. کیوں؟ اللہ کے رسول ٹھہرے ہیں اس لیے. ایک بات. دوسری بات، اللہ کے جب انسان وہاں پر رہتے ہیں، اس کے چاروں طرف قبر کے آس پاس رہتے ہیں، اس کو سوال و جواب میں آسانی ہوتی ہے. ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھڑے قبر کو دیکھتے رہیں. ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آپ رکیں، چاہے بیٹھیں چاہے کھڑے ہو، وہاں پر کھڑے ہو کر اس کے لیے استغفار کریں مردے کے لیے. وہاں پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ پڑھیں، وہاں پر کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھیں، وہاں پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائیں کریں. ٹھہرنے کا یہ مطلب ہے.